حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز ناظرین کرام، آپ حضرات کی محبتوں کا بہت شکریہ، اور خصوصی طور پر حضرت محبوب سائیں کا کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اپنے اس بابرکت مجلس میں دعوت شرکت دی اور پھر سٹیج پر آ کر اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا. میں انتہائی مشکور ہوں. آج میں جس موضوع پر آپ سے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا، یہ موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے ایک پوری کانفرنس چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 15-20 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ سکوں. اور وہ موضوع ہے نوجوانوں میں جو بڑھتی ہوئی لادینیت ہے، اس کے اسباب اور اس کا سدباب. سب سے پہلے تو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ لادینیت ہے کیا چیز. لادینیت کا مطلب ہے دین کا نہ ہونا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو ضابط حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ اسلام ہے. فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، کوئی اور دین اختیار کرے گا، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سیکولرزم ہو، چاہے وہ لبرلزم ہو، چاہے وہ جیوزم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے جینزم ہو، عند اللہ مردود ہے، مردود. اور مقبول کیا ہے؟ اسلامزم مقبول ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جس کا ذکر مفتی محسن الزمان صاحب نے بھی کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. اور اپنی نعمت بھی تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں راضی ہو گیا. اسلام ایک واحد دین ہے جس کا نام بھی اللہ رب العزت نے خود منتخب فرمایا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر ہم انسان کو دیکھیں تو اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے، اور انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ مرکب ہے. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا، تو جسم کی تمام ضروریات اللہ رب العزت نے مٹی سے ہی پیدا فرمائی. ہم جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو پہنتے ہیں، وہ کپاس کی شکل میں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں اللہ پاک مٹی سے ہی اٹھاتے ہیں. اور روح اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے. جب تک میرے رب کا امر اس جسم کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، یہ جسم دیکھ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، اس کے دل میں خیال بھی آ سکتا ہے، ذہن میں افکار بھی آ سکتے ہیں. جب یہ اللہ کا امر نکل جاتا ہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا. وہی آنکھیں موٹی موٹی ہوتی ہیں، کھلی ہوتی ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتی.
ہاتھ سلامت پکڑ نہیں سکتے، پاؤں سلامت چل نہیں سکتے، اور قس علی ھذا تمام اعضاء کو اس پر قیاس فرما لیں۔ اب روح کا بیمار وہ قبر کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے، جسم کا بیمار قبر کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے، لیکن روح کا بیمار سیدھا جہنم کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ ہمارے جسم کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم فوراً ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، سرجریاں کرواتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے نسخے لیتے ہیں، لیکن روح کی بیماریوں کا کوئی مداوع ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ اس کی فکر ہے، نہ اس کے لیے کوئی غم ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے، نہ ہی اپنے روحانی ڈاکٹروں کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں۔ آپ لوگ تو خوش قسمت ہے کہ آپ کے پاس ایک انتہائی روحانی اسپیشلسٹ موجود ہے، اور اس کے در میں حاضری کا موقع آپ کو ملتا رہتا ہے، اور حضرت کی طرف سے بھی آپ پر شفقتوں کی بہاریں ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو اللہ پاک نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، آگے دھمکی بھی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہ بڑھتی ہوئی لادیت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج کا نوجوان بے لگام ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے جسمانی بیماریوں کی طرف توجہ تو کر دی ہے، لیکن روحانی علاج کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا، جس کی وجہ سے بے لگام مطالعہ شتر بے مہار کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ اب ہماری یونیورسٹیز کو دیکھیں، ہمارے کالجز کو دیکھیں، وہ ایک فیشن ہاؤس بن چکے ہیں۔ جو بھی نیا فیشن آتا ہے معاشرے میں، وہ ہمارے تعلیم گاہوں کے راستے سے گزر کر آتا ہے اور پھر معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ پھر جو مغربی یلغار ہے، ہم اپنے بچوں کو بغیر تربیت کے، بغیر سکھائے ہوئے، کچے اور نوخیز عمروں میں مغربی سوسائٹی اور مغربی کلچر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو پورا یہ مشن لے کر آتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اپنا نہ بنایا تو اپنا بھی نہیں رہنے دینا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو مسیحیت کی طرف لے کر جائیں، جو کہ ان کے مشنریز کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہودیت کی طرف لے کر جائیں، لادینیت کی طرف لے کر جائیں، اور سیکولرزم کی طرف لے کر جائیں۔ تو بہت سے لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رچ بس گئی ہے۔ اگرچہ ایک مسلمان عملی طور پر اچھا مسلمان نہ ہو، لیکن اپنے نبی کے نام پر جان فدا کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ایمانی غیرت اس کے اندر کم از کم اس حد تک موجود ہے۔ اگر باعمل مسلمان نہیں ہے تو وہ جب بھی اس کے نبی پر کوئی بات آتی ہے، اس کے ناموس پر کوئی آنچ آتی ہے، تو وہ اپنا سر کٹانے کو تیار ہو جاتا ہے اور سامنے والے لعین کا سر اڑا دیتا ہے۔ ان کو یہ پتا ہے، تو یہ ان کا مشن ہے کہ اگر مسلمانوں کو ہم اپنا نہیں بنا سکتے، اپنے دین پر نہیں لا سکتے، تو ان کو اچھا مسلمان بھی نہ بننے دیں، ان کو ان سے بھی جدا کر دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک معلومات، ناقص معلومات کا ایک طوفان گرم ہے۔ ہم اگر اپنے معدے کو دیکھ لیں، اگر معدے میں ہم ہر چیز کو ٹھوستے رہیں اور کھانے پینے میں ہم احتیاط نہ کریں، جو بھی آئے اور معدے میں ڈالتے رہیں، تو کیا خیال ہے معدہ سلامت رہ پائے گا؟ پیٹ خراب ہوگا۔ زیادہ کھانا، وافر مقدار میں کھانا، بے لگام کھانا، خیال نہ رکھنا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، معدے پہ اثر پڑتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دماغ کا پیٹ بھی اس وقت خراب ہوتا ہے جب بے لگام مطالعہ آدمی کرے۔ اپنے جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں اور مرشد ہیں، اپنی روحانی پیشوا ہیں، ان کے مشوروں کے بغیر ہر رطب و یابس کو بندہ پڑھتا رہے تو دماغ کا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ کیپیسٹی ہوتی ہے، دماغ کی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی سے زیادہ ہم اس کے اندر چیزیں ڈالتے جائیں تو ایک بہت بڑی وجہ لادینیت کی یہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ترکت فیکم امرین، خلاصوں کا خلاصہ ہے، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کے صورت میں، آپ کی زندگی میں لوگوں کے لیے حسین نمونہ رکھا ہے۔ آپ ذرا مادے پر غور کر لیں، اللہ پاک نے فرمایا اسوۃ حسنہ، اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے، مکمل نمونہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو مادے کا انتخاب کیا، ہا سین اور نون، حسن والے مادے کا انتخاب کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نظر میں حسین بننا چاہے، جو فرشتوں کی نظر میں حسین بننا چاہے، جو مخلوقات کی نظر میں حسین بننا چاہے، جو چرند پرند کی نظر میں حسین بننا چاہے، جو جمادات اور نباتات کی نظر میں حسین بننا چاہے، حتیٰ کہ کائنات کے ذرات کی نظر میں حسین بننا چاہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا لے، اور کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، ایک ہی چوائس ہے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل صورت ہو، ظاہری شباہت ہو، چاہے داڑھی ٹوپی پگڑی ہو، چاہے لباس ہو، چاہے بات کرنے کا طریقہ ہو، چاہے بیٹھنے کا طریقہ ہو، چاہے سوچ کی حالت میں اپنی داڑھی میں ہاتھ مارنے کا طریقہ ہو، چاہے پینے کا طریقہ ہو، چاہے کھانے کا طریقہ ہو، چاہے چلنے کا طریقہ ہو، چاہے گفتگو کا انداز ہو، چاہے محفل میں خطاب کا انداز ہو، جو اللہ کی نظر میں اور کائنات کے مخلوقات کی نظر میں حسین بننا چاہے تو ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، ایک ہی معیار ہے، اور وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار ہے۔ اور جو اخلاقیات میں حسین بننا چاہے اللہ کی نظر میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے؟ ایک دفعہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئی، اور بہت بیمار تھی، اتنی بیمار کہ ان کو لگا کہ شاید یہ بخار جو آیا ہے میری جان لے لے گا، تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی، بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ بابا کو بلا کر لاؤ۔ بابا باہر حجرے میں تشریف فرما تھے، لوگوں سے محو کلام تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ فاطمہ آتی ہے، ابا جان اماں جی بلا رہی ہیں، بلکہ بلا کیا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنی چادر ہمیں دے دیں۔ تو اماں جی چادر مانگ رہی ہیں۔ کہا بیٹا پہلے تو ایسا نہیں ہوا، خیریت، پہلی بار وہ چادر مانگ رہی ہیں، یہ لو میری چادر لے جاؤ۔ پھر خیال آیا خدیجہ نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، میں جا کے خود دیکھتا ہوں کہ خدیجہ کی حالت کیا ہے۔ آتے ہیں، دیکھا خدیجہ بخار میں تپ رہی، پوچھا خدیجہ کیا ہوا میری جان؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے یہ بخار میری جان لے کر رہے گا، تو میں نے سوچا کہ مرنے سے پہلے میں آپ کی چادر اپنے جسم سے اوڑھ لوں تاکہ میرے جسم کی تکلیف میں کمی آئے، اور اگر میری موت نے آنا ہے اسی بخار میں تو یہی میرا کفن بن جائے، یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یا خدیجہ لو اردت جلدی لأعطیتک، یہ چادر کیا چیز ہے میری خدیجہ، اگر تم میری کھال بھی مجھ سے مانگ لیتی، میری چمڑی بھی مجھ سے مانگ لیتی تو میں تمہیں دے دیتا۔ یہ میاں بیوی کے آپس میں تعلق کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ وہ زمانہ جب فاطمہ کو آپ نے فرمایا علی الاعلان اس کے بارے میں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا۔ تو جو نبی کے اخلاق کو اپنائے گا تو اللہ کی نظر میں حسین بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فیشن کے نام سے کیا کیا کچھ داخل ہو رہا ہے، چاہے وہ فکری فیشن ہو، چاہے وہ نظریاتی فیشن ہو، چاہے وہ صورتاً وہ فیشن کی صورت میں آتا ہے۔ بے حیائی کو فیشن کا لبادہ
اڑا کر ہماری تہذیب اور ہماری ثقافت اور ہمارے سماج پر حملہ کیا گیا ہے۔ آئیں ہم ایک عہد کر لیں کہ ہم نبی کے فیشن کو، سنت کو فیشن کے طور پر اپنائیں گے، اس داڑھی پگڑی کو ہم عام کریں گے، دنیا میں یہ پیغام دیں گے کہ بھئی ہمارا دین امن کا دین ہے، ہمارا دین محبتوں کا دین ہے، ہمارا دین سلامتی والا دین ہے، جس کا نام اللہ نے اسلام رکھا، اس میں سلامتی کے علاوہ کوئی چیز سما نہیں سکتی۔ لیکن ہم بغیرت نہیں ہیں، جب بھی کوئی ہماری سلامتی پر حملہ کرے گا تو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب نے حبیب بن زید کا واقعہ سنایا، آپ کی اجازت سے تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ حبیب بن زید کا جب مکالمہ ہوا مسلمہ کذاب سے، کذابوں کے کذاب سے، تو اس نے کہا کہ یا حبیب اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا لا اسمع کلامک، میں تمہاری بات ہی نہیں سنتا۔ یہ گواہی تو دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، تو اس نے کہا لا اسمع کلامک، ہماری بات نہیں سنتا۔ اور یہ مومنین کی صفت اللہ نے بیان کی، اللہ نے فرمایا جو بندے میرے بن جاتے ہیں میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ میری بات کے علاوہ کوئی اور بات سن نہیں پاتے۔ جو بندے میرے بن جاتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری مرضی کے خلاف کہیں آنکھ نہیں لگاتے۔ جو میرے بندے بن جاتے ہیں، جو میں جس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور جو میرے بندے بن جاتے ہیں میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں۔ تو دیکھیں حبیب بن زید نے کہا جب بھی اللہ کی مرضی کے خلاف بات آئی، محمد الرسول اللہ کے عشق کے خلاف بات آئی، اس نے کہا میں تمہاری بات کو توجہ ہی نہیں دیتا، لا اسمع کلامک۔ اس نے کہا اچھا نہیں سنتے، کاٹ لو ایک کان، ایک کان کاٹ دیا۔ پھر پوچھا اتشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، اس نے کہا لا اسمع کلامک۔ اس نے کہا نہیں سنتے، دوسرا کان کاٹ لو۔ وہ لعین یہ دہراتا گیا اور یہ مرد مومن یہی دہراتا گیا۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، ایک پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، وہ وہی کہتا رہا اس کے منہ پر لا اسمع کلامک۔ اللہ اگر مجھے موقع دے تو میں فرانس کے صدر کے منہ پر یہ کہوں گا لا اسمع کلامک، تو لعین ہے۔ انشاءاللہ آپ سب کا یہ جذبہ ہوگا، ہاتھ اٹھائیں کس کس کا یہ جذبہ ہے؟ اللہ۔ پھر کہا ایک آنکھ نکال دو، دوسری آنکھ نکالی، جب تھک گیا اور حبیب بن زید کے دل سے محمد الرسول اللہ کی محبت کو نکال نہ سکا تو آخر میں کہا سر قلم کر دو۔ وہ انتہائی اطمینان کی حالت میں کھڑے، اپنے محبوب کی محبت میں سرشار ہو کر کھڑے، اللہ کی وحدانیت کی گواہیاں دے کر کھڑے، سر تن سے جدا ہو گیا اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں محمد الرسول اللہ کے پاس آئے۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی چیختی ہوئی دربار رسالت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو تسلی دینی چاہیے، کہتے نا یا رسول اللہ نا، میں نے اپنے بچے کو جنا ہی اسی دن کے لیے تھا۔ تو جب تک یہ جذبہ نہیں ہوتا، جب تک یہ جذبہ نہیں آتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ساری کائنات سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کا مشن قیامت تک چلے گا۔ محمد الرسول اللہ عرب سے باہر نہیں گئے، لیکن پورا عالم ان کا میدان ہے نبوت کا، میدان نبوت پورا عالم ہے۔ تو اب محمد الرسول اللہ کے بعد میں نے اور آپ نے اس مشن کو پورا کرنا ہے۔
یہ جو لادینیت پھیل رہی ہے، ہم نے اور آپ نے اس مشن کو سیکھ کر، بے لگام نہیں، بغیر سیکھے نہیں، سیکھ کر اور اس مشن کو لے کر پورے عالم میں پھیلنا ہے۔ اور کیا ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو روحانی رہنما میسر آ جاتے ہیں، ان کی روشنی میں پتہ لگ جاتا ہے کیا سانپ ہے اور کیا رسی ہے، کیا صاف راستہ ہے اور کہاں کھائی ہے، کہاں کھڈا ہے، میں نے کس بس میں بیٹھنا ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ اپنے منزل مقصود تک مقصود کی رہنمائی میں پہنچیے۔ اللہ نے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آپ حضرات کو مقصود عطا فرمایا ہے، خدا را اپنے مقصود کی قدر کیجیے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ اطاعت میں کوئی بھی اطاعت بے لگام نہیں ہوتی۔ بے شک انگریزی میں ایک مقولہ ہے کہ freedom without discipline is astray، آزادی بغیر اطاعت اور ڈسپلن کے یہ کچرا ہے، کچرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین کو سب سے پہلے اطاعت سکھائی، سب سے پہلے اطاعت سکھائی۔ تو ہمارا نوجوان چاہے وہ کسی بھی قسم کی لادینیت سے آشنا ہو، اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے، ہمارے ہی بچے ہیں۔ الحاد کہتے ہیں راستے سے ہٹ جانے کو، اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کی بھی ایک قسم کو لحد کہا جاتا ہے، لحد یعنی وہ درمیان میں سے سائیڈ پہ چلی جاتی ہے، تو سیدھے راستے سے ہٹ جانے کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اور ہمیشہ جو بغیر مرشد کے ہوتا ہے، بغیر رہنما کے ہوتا ہے، وہ اکثر سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مرشد کا ہاتھ تھام کر رکھنا ہے، اس کے دامن کو پکڑ کر رکھنا ہے اور ان کی رہنمائی میں آگے چلنا ہے۔ اور بغیر مشروط غیر مشروط اطاعت جو ہے وہ انسان کو اعلیٰ مقام تک لے جاتی ہے۔ ایک قول علی پر ختم کروں گا اپنی بات کو۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الملائکہ ورکب فیہم العقل، اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور ان کے اندر اطاعت کا جذبہ رکھا۔ عقل سے یہاں مراد محدثین نے اطاعت لی ہے۔ وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الشَّهْوَةَ، اور اللہ پاک نے جانوروں کو پیدا فرمایا اور ان میں اپنی خواہشات پر چلنے کا جذبہ رکھا۔ وَخَلَقَ بَنِي آدَمَ وَرَكَّبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَالشَّهْوَةَ، اور اللہ پاک نے بنی آدم انسان کو پیدا فرمایا، اس میں اطاعت کا جذبہ بھی رکھا اور اس میں سرکشی کا جذبہ بھی رکھا، نفسانی خواہشات پر چلنے کا جذبہ بھی رکھا۔ نتیجے کے اعتبار سے فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ، جس نے اپنی اطاعت کے جذبے کو اپنی خواہش پر فوقیت دی، اپنی خواہش کو دبا دیا اور مطیع ہو گیا اور اطاعت اس میں آ گئی، اللہ کے نزدیک اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ فہو اعلی من الملائکہ۔ ومن غلبت شہوتہ علی عقلہ، اور جس نے اپنی جو منمانی ہے اس کو ترجیح دی اور اطاعت کو پس پش ڈال دیا، فہو ادنی من البہائم، تو اللہ کے نزدیک وہ اس کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور جانوروں کی بھی آگے پھر کیٹیگریز ہیں، ایک پالتو جانور ہے، ایک درندہ ہے، ایک موذی جانور ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اطاعت کو سیکھ لیں، انشاءاللہ آپ سب کچھ سیکھ لیں گے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو اپنے بزرگوں، علماء، صلحاء، صوفیاء اور مرشد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور مجھے اور آپ کو قبول فرمائیں، اور ان حضرات کے دامن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی فتنے مختلف صورتوں میں ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب میں، ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں آ چکے ہیں، اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کا رہنما بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے رحمت کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ۔